بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اب اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو وہ ہم نے پڑھ لیا کہ بیٹیوں کو بیٹے کا آدھا ملے گا یا بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ کہاں سے ہے؟ قرآن مجید میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر اولاد کو دے دو مؤنث اولاد کا دو مؤنث کے برابر۔ اب کوئی ایک بات یاد رکھے کہ اگر ہم سے غلطی کہا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے بہن کو کیا ملے گا، یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کی بیٹی کو کیا ملے گا۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ جو مردہ ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ دیکھنا ہے۔ معاملہ کہاں پر غلط ہو جاتا ہے کہ وہ مردے کا تو بیٹی ہے، بندہ ہم سے پوچھ رہے کہ بہن کو کیا ملے گا، تو پھر ہم اس کو مردے کا جو بہن ہے اس کا حصہ بتا رہے ہوتے، وہ ہم سے پوچھ رہے مردے کے بیٹی کا، اور زبان پہ وہ کہہ رہے بہن۔ تو آپ نے جو بھی کہنا ہے، آپ نے کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے یا کسی کو مسئلہ بتانا ہے، تو آپ نے مردے کا ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی رہ گئی، اس مردے کی باپ، اس مردے کی ماں، اس مردے کی بہن، اس مردے کا بھائی، اس مردے کا بیٹا، اس مردے کی بیٹی، جو بھی ہم نے رشتہ جوڑنا ہے کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ مردے کے ساتھ۔ تو پھر مسئلے میں کوئی غلطی نہیں ہو۔ اب ہم نے پڑھنا ہے بیٹی۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اور اس نے بیٹیاں چھوڑی اور کوئی وارث نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، یا اور کوئی وارث ہے لیکن بیٹے نہیں ہے، اس مردے کے بیٹے نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید میں جو اصول بیان ہوئے ہیں، اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو نصف، آدھا، 1/2 یہ حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، جتنے بھی ہے، ایک سے زیادہ ہے تو پھر اس کو ملیں گے 2/3۔ پورے مال کو 3 حصے کریں گے، 2 حصے ہم بیٹیوں کو دیں گے، وہ آپس میں جتنی بھی ہے تقسیم کر لیں گے، جو ایک حصہ بچ جائے گا وہ باقی ورثاء کو مل جائے گا۔ مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک بیٹی رہ گئی اور کوئی وارث ہے لیکن ہم وہ نہیں پڑھے، اب بیٹی کی حالت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس بیٹی کو ہم نے دینا ہے 1/2۔ کیا دینا ہے؟ 1/2، آدھا۔ اب یہ 2 ہم نے ادھر لکھ لیا، کسی نے 2000 روپے چھوڑے وہ ادھر لکھ لیے۔ اب ہم نے تو 2 میں سے 1/2 کیا ہوگا؟ 1۔ 2000 کو 2 میں تقسیم کرو تو 1000 آ جائے گا، 1000 کو 1 میں ضرب دے دو تو کتنا بنے گا؟ 1000۔ 1000 اس بیٹی کو مل جائے گا، یعنی پورے مال کا آدھا حصہ کس کے ملے گا؟ بیٹی کو۔ بیٹی کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ بیٹا ساتھ نہ ہو۔ اگر بیٹا ساتھ آ گیا تو پھر یہ آدھا 2/3 یہ نہیں ملے گا، پھر وہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 مؤنث کے برابر حصہ ملے گا اور مؤنث کو 1 مذکر کا آدھا ملے گا، پھر وہ والا قانون چلے گا۔ لیکن یہ آدھا 2/3 کب ملے گا؟ جب مذکر اولاد نہ ہو، بیٹے نہ ہو۔ یا فرض کریں ایک بندہ فوت ہو گیا، آپ بتائیں کتنی بیٹیاں رہ گئی؟ ایک سے زیادہ؟ 3 ہو گئی۔ 3 بیٹیاں رہ گئی۔ اب ہم نے ان کو دینے 2/3۔ کتنا دینا ہے؟ 2/3۔ تو یہ 3 ہم نے ادھر اوپر لکھ لیا۔ اب 2000 کو 3 پہ تقسیم کرو، کتنا آ جائے گا؟ کوئی موبائل نکال کے کر لو۔ 2000 اور 3 میں 2/3 کیا آتا ہے؟ 2۔ دیکھو 3 کو ہم نے 3 حصے کیے
تو 3 کا 2/3 کتنا ہوگا؟ یعنی 2/3، تو وہ 2 ہوگا نا. 3 کا 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 2. دیکھو 1 2 3. اب اس 3 میں ہم نے 2/3 تو 1 اور 2، تو 3 کا 2/3 کتنا بنتا ہے؟ آسان کر لو. 3 کو 3 پہ تقسیم کرو، کتنا آئے گا؟ 1. اسی 1 کو اس 2 میں ضرب دے دو، 2 آ جائے گا. سمجھ نہیں آئی؟ کسی بھی عادت کا آپ نے 2/3 نکالنا ہے، اس کو 3 پہ تقسیم کرو اور 2 میں ضرب دے دو، جو حاصل آئے گا وہ 2/3 بن جائے گا. تو اب یا 2000 کو 3 پہ تقسیم کرو، کیا نکلا ہے؟ 666. اب اسی 666 کو 2 میں ضرب دے دو، کتنا بن جائے گا؟ 1332. یہ 1332 ہم نے دینے ہیں 3 بیٹیوں کو. اب اسی 1332 کو تقسیم کرو 3 پہ، جتنا آئے گا وہ ایک ایک بیٹی کا حصہ بن جائے گا. مشکل تو نہیں ہے نا؟ اگر ایک بیٹی ہے، کوئی مذکر 7 اولاد نہیں ہے، یعنی جو مردہ ہے اس کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر ہم نے اس ایک بیٹی کو کیا دیں گے؟ آدھا. پورے مال کو اکٹھا کریں گے، اس کو بالکل درمیان میں آدھا کریں گے، آدھا اس بیٹی کو دیں گے، جو آدھا بچ گیا وہ باقی جو ورثہ ہے ان کو دے دیں گے. اگر باقی ورثہ نہیں ہے، خالی کوئی بھی وارث نہیں ہے، اس کا ایک ہی بیٹی ہے، وہ مسئلہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، آج ہی بتاؤں گا، پھر سبق زیادہ ہو جائے گا. اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر کتنا ملے گا بیٹیوں کو؟ 2/3. ابھی اس 3 بیٹیوں کی بجائے 10 بیٹیاں ہیں، پھر بھی 2/3 ہے. 50 بیٹیاں ہیں، پھر بھی 2/3 ہے. شرط یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہو. اب ہم نے بیٹیوں کے کتنے حالت پڑھ لیے؟ 3. نمبر 1 آدھا، نمبر 2 2/3 2/3، نمبر 3 بیٹوں کے ساتھ مل کر، تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، آدھا ملے گا ان کو مذکر کا. 3 حالت ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی ان 3 حالتوں سے زیادہ بیٹی کی کوئی حالت نہیں ہے. یا تو آدھا ملے گا جب 1 ہوگی، 2/3 ملیں گے جب 1 سے زیادہ ہوں گی، اور اگر ساتھ بیٹا بھی ہے مردے کا تو پھر آپس میں تقسیم کریں گے وہ مل کر، اور آدھا ملے گا مذکر کا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اور یہ بات خیال رکھیں، یہ ایک بیٹی کس کی ہے؟ مردے کی. یہ 3 بیٹیاں کس کی ہے؟ اگر ادھر میں بیوی لکھ لیتا ہوں تو یہ بیوی کس کی ہے؟ ادھر میں شوہر لکھتا ہوں تو یہ شوہر کس کا ہوگا؟ اس مردے کا. یعنی کوئی خاتون مری ہے، اس نے مال چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، تو اس کے شوہر کو کیا ملے گا؟ تو اب غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایک بندہ پوچھتا ہے، ایک بندہ ہے اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے اور 2 بیٹے ہیں، 2 بھائی ہیں. تو ہم جب ان کو حساب دیتے ہیں تو وہ 2 بھائی ہم شمار کرتے ہیں اس کے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے 2 بھائی. اب ایک بندہ ہے، اس نے شادی کر لی 2-3 بیویوں سے، تو وہ آپس میں کون سے بھائی بن گئے؟ باپ شریک بھائی بن گئے. تو وہ اس میں آئے گے نہیں، وہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے گا. جو بھی آپ نے رشتہ جوڑنا ہے، وہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے، ہم نے ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے. اس کے ساتھ رشتہ جوڑو گے کبھی بھی میراث میں ہم غلطی نہیں کریں گے. تو بیٹیوں کے حالات سمجھ آ گئے؟ کتنے حالت ہے بیٹیوں کے؟ 3. آدھا ملے گا بیٹی کو کب؟ جب وہ اکیلی ہو، ساتھ مردے کا کوئی بیٹا نہ ہو. 2/3 ملے گا کب؟ جب 1 سے زیادہ ہو، جتنی بھی ہو 1 سے زیادہ ہو تو ان کو ملیں گا 2/3. شرط کیا ہے کہ ساتھ کوئی مردے کا بیٹا، اور اگر ساتھ مردے کا بیٹا ہو تو پھر وہ مال آپس میں تقسیم کریں گے، آدھا اور پورے کے حساب سے. ایک بات یاد رکھو،
باقی ورثہ جتنے بھی ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کبھی بھی محروم نہیں ہوتی، سوائے ایک صورت کے، اگر انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو تو قاتل بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، وہ محروم ہوگا۔ اگر غلطی سے ہوا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اس نے وراثت کے لیے قتل کیا، میراث کے لیے قتل کیا، تو پھر اس بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، یہ کبھی وراثت سے محروم ہو نہیں ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں جتنے بھی مسائل ہیں وہ مشکل ہو یا آسان، ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔